رمضان کی 22ویں تراویح پڑھی گئی، 30 کا ہوگا تو 8 اور باقی ہے، 29 کی چاند ہو تو 7 باقی ہے۔ دن اپنی جگہ پہ گزر رہا ہے، اللہ کا نظام اپنی جگہ پہ چل رہا ہے۔ ہم لوگوں کو بھی اپنے اعمال میں کوشش کرنی چاہیے، جتنا زیادہ عمل کر سکتے ہیں اتنی زیادہ کوشش کیجیے گا، غفلت میں مت پڑے۔ رسم ادا کرنے کے لیے خانقاہ میں نہ آئیں، جو بھی آئے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، اپنے ٹھیک کرنے کے لیے۔ جو علماء کرام اس میں آئے ہیں، پیارے علماء، اللہ تعالیٰ کام آپ ہی لوگوں سے لے گا، اللہ تعالیٰ کام آپ ہی لوگوں سے لے گا، علماء ہی سے اللہ کام لیتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ علم کی مثال ایک روشنی ہے، علم ایک نور ہے، ایک لائٹ ہے، ایک روشنی ہے، اس سے راستہ دکھائی دیتا ہے۔ علم جب آئے گا تو جائز ناجائز، حلال حرام، شبہ والی، اونچ نیچ، ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوگی۔ جن کو علم نہیں ہے اس بیچارے کو کچھ بھی پتہ نہیں کہ کیا حلال، کیا حرام، کیا جائز، کیا ناجائز۔ اس علم کے ذریعے جب آپ چلیں گے تو آپ کی گاڑی نہیں چلے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، جیسے یہاں گاڑیاں ہوتی ہیں، ہر جگہ گاڑی ہوتی ہے، گاڑی کے سامنے 2 لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جب ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے تو اپنے رات میں اپنے لائٹ کو جلا کر چلاتا ہے، لائٹ اس کو آگے کا راستہ دکھلاتا ہے۔ جیسا جیسا راستہ ہوگا ڈرائیور اسی حساب سے اپنے گاڑی کو موڑتے ہوئے جائے گا۔ گڈھا، کھندا، روڑا، پتھر، اونچ نیچ، سب لائٹ کے ذریعے وہ دیکھتا ہوا جاتا ہے۔ لیکن گاڑی کا کام جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھنے والے کو ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچانا ہے۔ گاڑی میں ہم کیوں بیٹھتے ہیں؟ یہاں سے ہم گوہاٹی جائیں گے، یہاں سے نوگاؤں جائیں گے، تو وہ گاڑی ہم کو لے جا کر گوہاٹی اور نوگاؤں پہنچاتی ہے۔ اس گاڑی کے چلنے کے لیے جیسے لائٹ کی ضرورت ہے، ایسے ہی اس کی ٹنکی کے اندر پیٹرول کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی اس کی ٹنکی کے اندر پیٹرول کا ہونا ضروری ہے۔ اگر گاڑی کی ٹنکی میں پیٹرول نہ ہو اور سامنے کی لائٹ خالی جلتی رہے تو وہ گاڑی آگے چل سکتی ہے؟ نہیں چلے گی۔ تو علم جتنے عالم لوگ پڑھ کے آئے، آپ نے علم کی لائٹ تو لگایا، لیکن دل اور قلب کی ٹنکی میں اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت کا پیٹرول ہونا چاہیے۔ تو پھر آپ کا علم آپ کو بھی فائدہ پہنچائے گا، منزل پر پہنچائے گا، اور جو لوگ بھی آپ کے ذریعے گاڑی میں بیٹھیں گے وہ بھی منزل تک پہنچیں گے۔ آج دنیا میں اس چیز کی کمی ہو گئی، علم والے لوگ پیدا ہو گئے، بڑی اچھی اچھی تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں، سب کچھ چلتا ہے، لیکن ان کے علم سے ہدایت نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہ وہ اندر میں اپنا پیٹرول نہیں ہے، اپنا پیٹرول۔ میرا علم میری ہی ہدایت نہیں کر رہا ہے تو میرا علم دوسرے کی کیسے ہدایت کرے گا؟ میں نے اس سال بہت جگہ وعظ کیا، سب مولوی لوگ ہیں، سب سے پوچھا میں نے، ابھی چائے پئیں گے آپ لوگ، چائے کا مزہ جب چینی ڈال کر کے چائے دی جائے تو چائے کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا، بولو زور سے، سب میٹھا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے نا۔ تو چائے کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ میٹھا ہے نا۔ اور کوئی آدمی چمچ میں لے کر آپ کو چینی دے اور اس چینی کو آپ منہ میں رکھیں تو اس کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ میٹھا ہے۔ تو چینی بھی میٹھی ہے، چائے بھی میٹھی ہے، لیکن مولوی لوگوں کو اس میں فرق سمجھ میں نہیں آیا۔ چائے میٹھی ہے
لیکن چینی میٹھی نہیں، چینی بہت زیادہ میٹھی ہے، چینی بہت زیادہ میٹھی ہے، وہ اتنی میٹھی ہے کہ خود بھی میٹھی ہے، اور کڑوی چائے میں اگر اس چینی کو ڈال دیا جائے تو وہ کڑوے کو بھی میٹھا بنا دیتی ہے چینی۔ اب چینی کا ٹیسٹ کوئی پوچھے آپ سے کہ چینی کا ٹیسٹ کیا ہے تو خالی میٹھا نہیں کہیں گے، چائے بھی تو میٹھی ہے۔ اب وہ چینی کتنی میٹھی ہے؟ بہت زیادہ میٹھی ہے۔ جب بہت زیادہ میٹھی ہوگی تو کڑوے میں جانے کے بعد اس کو بھی میٹھی بنا دے گی۔ سالن کھاتے ہیں آپ لوگ، کھچڑی آئے گی، سالن آتا ہے، کھاتے ہیں، اس میں مرچ ڈالا جاتا ہے تو سالن کا مزہ کڑوا ہوتا ہے۔ مرچ ڈالنے کے بعد جھال ہوئے نا، نہیں سالن اور بھیترے جھال ہو جائے، تو سالن جس میں مرچ ڈالی گئی اس میں بھی جھال ہے اور وہ کڑوا ہے، خود وہ مرچ کے اندر بھی جھال ہے۔ اب کوئی پوچھے آپ سے کہ مرچ کیا ٹیسٹ کیسا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ بہت زیادہ تیکھا، بہت زیادہ تیکھی، بہت زیادہ جھال والی، بہت زیادہ کڑوی، اتنی تیکھی ہے کہ پانی والے شوربے میں اگر ایک مرچ ڈال دیا جائے تو اس پانی کو بھی وہ کڑوی بنا دیتی ہے نا۔ اب جب پڑھنے لکھنے کے بعد آپ لوگوں سے کوئی سب پوچھے تو تھوڑا سوچ سمجھ کر کے جواب دینا چاہیے۔ ہم علماء، ہم لوگ امت کی اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارے ذریعے امت کی اصلاح ہوگی تو پہلے ہمارے اندر خوب زیادہ صلاحیت ہمارے اندر ہونا چاہیے، تب ہمارے ذریعے سے دوسرے کی اصلاح ہوگی۔ اگر خوب صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے، خوب تقویٰ ہمارے اندر نہیں، خوب پرہیزگاری ہمارے اندر نہیں ہے تو ہماری تقریر سے دوسرے میں پرہیزگاری پیدا نہیں ہوگی۔ چینی مرچ اگر وہ خود کڑوا نہیں ہے تو 1 کلو مرچ بھی سالن میں ڈال دیجئے پھر بھی وہ کڑوا نہیں ہوگا۔ تو ہم لوگوں کا یہی حال، میں کوشش یہ کرتا تھا کہ علماء کرام خانقاہ میں آئیں، اللہ اللہ کریں، اللہ سے تعلق پیدا کریں، اپنے اندر اللہ کا خوف، خشیت، ڈر، بھے پیدا کریں۔ میں نیا نیا جب یہاں آیا تو بہت سے لوگوں سے تعلقات، بہت جگہ پر جایا کرتا تھا، لوگ ملتے تھے، ہوجائی مالداروں کی جگہ، بدر بھائی بھی اس زمانے میں فری تھے، بزنس کرتے تھے، ان کو بھی جوان آدمی نئے پڑھ کے آئے تھے، کوئی کام نہیں، تو باسکنڈی کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ آج وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ حضرت خویتا ایرر خاصے کتا لگی جاؤ، ایرر خاصے کتا لگی بند ہوئی سارا جاؤ، تارا ایک دن تمہارا خسے آئی گا، تارا ایک دن تمہارا خسے آئی گا، تارا خسے جائے گا۔ جوانی کا زمانہ تھا، استاد تھے، محتمین تھے، مجبوراً کبھی جانا، کبھی اپنا جذبہ بھی ہوتا تھا۔ آج وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اگر آدمی اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک کر لے تو دنیا اس کے قدموں میں آ کر کے پڑتی ہے، خود دنیا والے اس کے قدموں میں آ کر کے پڑتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام اللہ والے سب بنو، تقوی کی زندگی، سچائی کی زندگی، اور وہ سارے کا ذریعہ وہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے ذکر اللہ ہے۔ باسکنڈی حضور کا ایک ہی طریقہ تھا، جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آتا تو حضرت فرماتے تھے بے شکریہ اللہ اللہ کرو، بے شکریہ اللہ اللہ کرو، سب مسئلے کا حل یہ ذکر اللہ کے اندر ہے۔ کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ ذکر کے نور سے منور ہو جاؤ۔ کریم گنج کے ایک شیخ صاحب تھے، کتنا نام حاصل اپنے جانوی نہیں، فوری لائسنس میں اپنے تو اور موبائل اور دنیا تو اپنے اور کتا کیا۔ کریم گنج کے ایک شیخ صاحب تھے، ایک بزرگ، باسکنڈی حضور رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، مجذوب ٹائپ کے تھے، ان پڑھ تھے بیچارے، بہت ذکر کرتے تھے۔ حضور کبھی کبھی بولتے تھے قبر کھدیا اور قبر اور بترے ہمایا اوپرے تاکہ بندو خوریا، اس قبر میں جا کر کے ذکر کرو۔ جب قبر میں کثرت سے ذکر کرو گے اور ذکر تمہارے بدن میں پہنچے گا تو تمہارے بدن کے اندر ذکر کا نور جاری ہوگا اور اس نور سے تمہارا قبر روشن ہوگا، قبر میں روشنی آئے گی۔ حدیث شریف میں ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی عینی نورا وفی سمعی نورا فی انفی نورا فی فمی نورا فی شعری نورا۔ اللہ میرے بدن کے ایک ایک بال کے جڑ میں نور پیدا کر دے۔ معلوم ہوا کہ اگر یہ نور پیدا ہونا
मुमकिन ना होता तो इसके दुआ करने के लिए क्यों कहा गया है? दुआ इसीलिए कहा गया कि उससे ये नूर पैदा होता है। रियासत अली साहब पे मोबाइल तक छुट्टी से तो मनोफोड़ से शेख रियासत अली साहब मंजूब टाइप असला बड़ो अल्लाह अल्लाह करने वाला, बहुत अल्लाह। हुजूर के अक्सर खलीफा जो लोग थे वो अवामुन नास थे। हाजी साहब अपना रहा अपना तो लगे ज़रा आम मानुस है इसको बस कंडी हुजूर और अक्सर खलीफा अवामुन नास असला, किंतु बहुत अल्लाह अल्लाह करने वाला, बहुत तो अल्लाह अल्लाह करने वाला। हमरा मोइरा बाड़ी हमारे लोग एतकाफ़ो थाकता कितना नाम शेख वो मारा गया बेचारा, बहुत नेक मानुस बोला, बहुत मानुस आम मानुस असला। तो एर लगी सब खूब जिक्र करबा हलाल हराम और तमीज़ खोल जाए, हलाल हराम और तमीज़ खोल जाए। हमारे लोग जरा बे तो इसो सच बोलिए, हर मामला सच्चाई, झूठ नहीं, कभी झूठ मत बोलो। जो अल्लाह झूठ से देगा वो अल्लाह सच से भी देगा। हम क्यों नहीं सच बोल करके करेंगे? धोखा नहीं, झूठ नहीं, और तक़वा की ज़िंदगी, परहेज़गारी की ज़िंदगी, दूसरे के हक़ से अपने आप को बचाओ। बसकंडी के हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को मैं क्या बतलाऊँ, बसकंडी के हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को होजाई के एक सेठ बम्बई में आज से 25-30 साल पहले उस ज़माने में 2 लाख रुपये हदिया ला करके दिया। हज़रत ने कहा दुआ अल्लाह, अभी तो पैसा कितना होता मोइन बैंकों की ला करके दिया। हाजी मुफस्सिल अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के मकान में बम्बई में हज़रत थे। हज़रत ने फ़ौरन उसी जगह पर 50,000 रुपये बासकंडी मदरसा को दे दिया। फरमाया कि आमी बासकंडी मदरसा तो दिन रोई सी मदरसार कोनो हक हमार ऊपरे थकी जाई तो फरे एर लगी आमी हक थकी बरी हुई बर लगी 50,000 बासकंडी। हज़रत के भांजा थे हाफिज मुखलिस साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका मदरसा बदरपुर में खादिमान में है, हिफ्ज़ का मदरसा। फरमाया कि मुखलिस के मदरसा में 50,000 रुपये देगा। हाजी मुफस्सिल अली साहब ने देखा कि हज़रत तो बाटिया सारा शिशोरी लीबा रोई तो नहीं, हज़रत और बाड़ी तो बक्का रही ना सी। हज़रत हाजी साहब झपटा मारिया पैसा लोई लेगा, पहले एगो हमारे दिल हुआ, एगो हमारे दिल हुआ और ले लिया। बसकंडी के हज़रत इस तरीक़े से तमाम अकाबरीन तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार करते, किसी के हक़ अपने ऊपर नहीं, किसी का हक़ अपने ऊपर नहीं। आखिर ज़माने में हमारे शेख हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह बार बार फरमाते, बेटे पढ़ने के ज़माने में, पढ़ाने में मैंने किसी को बुरा भला कहा हो, मैंने किसी को तकलीफ दिया हो, सब दावी छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, दुनिया में ही अपना सब माफ़ करा के जाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक। शाहिद अली मुंशी साहब वो जो मस्जिद और सामने दुकान हासिल हुई शाहिद अली मुंशी तो याद आसे खाली हाजिर था, हाजिर ताकले सब याद आसे। अल्हम्दुलिल्लाह।